صليت على إبراهيم وعلى حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليسوا سواء أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين وما يفعلوا من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها سر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكته فظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون. اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی ان آیات مبارکہ میں اہل کتاب میں سے ان لوگوں کا جو صحیح ایمان والے تھے ذکر فرمایا. جیسے آپ سابقہ آیات میں پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اہل کتاب میں سے یہود، نصارہ، ان کے غلط معتقدات، ان کے شبہات اور پھر اس کا باقاعدہ مفصل جواب دیا اللہ نے قرآن پاک میں. اس سے کہ نصارہ کے شبہات تھے نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ابنیت کے بارے میں، ان کا عقیدہ تثلیث، ان سب کا باقاعدہ قرآن پاک نے جواب دیا اور حجج اور براہین سے، حجت سے اہل حق غالب آ گئے اور نصارہ کوئی جواب نہ دے سکے. اسی طرح یہود ہیں. بھائی کوئی اسپیکر تو نہیں ہے، نہیں آتی آواز تو مجبوری ہے، یہاں پنکھے چل رہے ہیں، شور ہے، حل کوئی نہیں. اس کا اتنی آواز ہے پنکھوں کی کہ اس کی وجہ سے آواز نہیں پہنچ سکتی. پوری بار تو فضا ہوتی ہے تو یہ شور نہیں ہوتا، اس وجہ سے آواز پہنچ جاتی ہے. یہودیوں کا اسی طرح اس حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا کہنا اور یہودیوں کا ما سوائے اپنے نبی کے تمام انبیاء کا انکار کرنا، صرف موسیٰ علیہ السلام پر ایمان اور عیسیٰ علیہ السلام کا بھی انکار، اور پھر صرف انکار نہیں بلکہ عیسیٰ علیہ السلام پر اتہامات، الزامات، اور پھر عیسیٰ علیہ السلام کی قتل کی کوشش. تو ان کا بھی اللہ کے قرآن نے باقاعدہ جواب دیا جو آپ سابقہ آیات میں پڑھ چکے ہیں. تو جب اہل کتاب کے پاس اہل حق کے مقابلے پر کوئی دلیل نہ رہی، اور یہ قاعدہ ہے دنیا میں کہ باطل کے پاس دلیلیں نہیں ہوتی، باطل جو ہیں وہ ہمیشہ عقلی شبہات میں الجھاتے ہیں، ورنہ ان کے پاس کوئی حجت، کوئی برہان، کوئی دلیل نہیں ہوتی. تو جب اللہ کا قرآن آیا، جاء الحق وزهق الباطل، حق آیا اور باطل مٹ گیا، اور باطل مٹنے والا ہے. جب کوئی ان سے جواب نہ بن پڑا تو آخری بات یہ تھی کہ اللہ نے اپنے پیارے نبی سیدنا محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ دشمنوں کو دعوت مباہلہ دیں۔ اب آیات مباہلہ میں پڑھ چکے ہیں کہ مباہلے کا معنی ہی یہ ہوتا ہے کہ دونوں فریق جو ہیں وہ اپنے آپ، اپنی اولاد، اپنے بیوی بچوں کو لے کر کوئی ایک جگہ معین کرے میدان میں، کسی جگہ بھی، اور دونوں فریق جو ہیں وہ میدان میں آ جائیں اور اللہ سے دعا کریں کہ یا اللہ جو ہم میں جھوٹا ہے اس پر تو اپنا قہر نازل کر، اس پہ تو اپنی لعنت بھیج، اپنا عذاب بھیج، اس کو کہتے ہیں مباہلہ۔ اصل مشکل یہ ہے کہ باطل لوگ جو ہیں وہ پھر مباہلہ کے بھی اپنے ترجمے کرتے ہیں۔ اب جیسے موجودہ دور میں قادیانیت ہے، ایک بڑا فتنہ ہے، جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا، اللہ معاف کرے الی آخر ہی، ان کو بھی جب دعوت مباہلہ دی گئی اور بعض اوقات انہوں نے خود بھی مباہلے کا اعلان کیا لیکن میدان میں نہیں آئے، اور بعد میں اخباروں میں بیان دے دیا کہ مباہلہ ہو گیا، بس ہم گھر میں بیٹھ کے بد دعا کریں گے۔ یہ مباہلہ نہیں ہوتا۔ مباہلے کا تو معنی ہی یہ ہوتا ہے کہ تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم، آؤ میدان میں تم بھی، تمہاری اولادیں بھی، ہماری اولادیں بھی، تمہارے بیوی بچے، ہمارے بیوی بچے، اور پھر کھڑے ہو کے ہم اللہ سے دعا کریں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے نصارہ کو دعوت مباہلہ دی، لیکن نصرانیوں کے جو پادری تھے، جو پڑھے لکھے لوگ تھے، وہ سمجھدار تھے، انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی سے اگر ہم مباہلہ کریں گے تو لازمی بات ہے کہ ہم پر اللہ کا عذاب آئے گا، لہذا مباہلہ بھی نہ کیا اور شروع کر کے بہانہ کر کے بھاگ گئے۔ پھر بھی اللہ نے انہیں دعوت دی کہ یا اہل الکتاب لم تصدون عن سبیل اللہ، یا اہل الکتاب لم تکفرون بآیات اللہ۔ ان تمام آیات کے بعد پھر آپ نے پڑھا کہ اللہ نے میرے آقا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتوں سے جو اس امت کو عزت بخشی ہے، اللہ نے اس کا ذکر کیا کہ تمام امتوں میں افضل امت، تمام امتوں میں بہتر امت، تمام امتوں میں اشرف امت، تمام امتوں میں سب سے زیادہ شان والی امت جو ہے امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اللہ تبارک و تعالی نے پھر اس کی عظمت کا بیان کیا کہ سب سے پہلا ہمارا مرکز عبادت کعبہ جو ہے وہ بھی اس امت کو ملا، سب سے اشرف اور افضل نبی امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس امت کو ملے، اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے اس امت کے لیے مال غنیمت کو بھی حلال کیا۔ اللہ نے اس امت کے لیے پوری کائنات کی مٹی کو مسجد بنا دیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس امت کے لیے ایک رات ایسی اتاری جو 1000 مہینے کی عبادت کے برابر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس امت کو وقت تھوڑا دیا لیکن ثواب زیادہ دیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس امت کو اتنی کثرت دی کہ میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ قیامت والے دن تمام جنت میں جانے والوں کی جب صفیں بنے گی تو 120 صفیں ہوں گی، اور فرمایا ان میں 80 صفیں جو ہیں وہ میری امت کی صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اور اسی طرح میرے آقا نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے یہ بھی خبر دی ہے کہ آپ کی امت میں سے 70,000 بندہ جو ہے وہ جنت میں بغیر حساب کے میں بھیجوں گا، اور ساتھ یہ بھی خبر دی ہے کہ پھر ہر ایک بندے کے ساتھ 70,000 اور بھی جنت میں بھیجوں گا۔ 70,000 ضرب 70,000، اتنی امت جو ہے وہ بغیر حساب کے جنت میں جائے گی۔ اور اسی طرح میرے آقا نے حبیب کبریا رحمت للعالمین نے ارشاد فرمایا کہ سب سے آخر میں آنے والے بھی ہم ہیں اور سب سے پہلے جنت جانے والے بھی ہم ہیں، یعنی یہ شرف بھی امت محمد مصطفیٰ کو ملے گا۔
حضور نے فرمایا جب تک میں جنت میں داخل نہیں ہوں گا کوئی نبی داخل نہیں ہوگا، اور جب تک میری امت داخل نہیں ہوگی اللہ کسی امت کو داخل نہیں کرے گا۔ تو یہ شرف بھی ملا ہے تو امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا کو ملا ہے۔ لیکن یاد رکھیں یہ سارا شرف کیوں ملا تھا؟ اللہ نے فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، سب سے بہتر امت جو لوگوں کے لیے بھیجی گئی، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، تمہاری یہ تین شرطیں ہیں، تین صفتیں ہیں، تین تمہاری حالتیں ہیں۔ ایک بات یہ ہے کہ لوگوں کو بھلائی کا حکم کرنا، لوگوں کو برائی سے منع کرنا، اور اللہ پر صحیح معنی میں کامل ایمان رکھنا۔ یہ تین چیزیں ہوں گی تو یہ فضیلت ملے گی، اور یہ تین چیزیں نہیں ہوں گی تو پھر یہ فضیلت نہیں ملے گی۔ آج یہی وجہ ہے کہ اتنی عدد ہے مسلمانوں کا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک وقت آ جائے گا میری امت کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت شاید ہم تھوڑے ہوں گے، ہمارا عدد تھوڑا ہوگا، ہم کمزور ہوں گے۔ آپ نے فرمایا نہیں، عدد میں تو سب سے زیادہ ہوگے، لیکن کا غصہ سیل، جیسے بارش کی سیل آتی ہے اور اس میں کاغذ ککڑی تنکے ونکے تیر کے چلے جاتے ہیں، کوئی قیمت نہیں ہوتی، اسی طرح تمہاری کوئی قیمت نہیں ہوگی۔ اسی لیے آج دیکھ لیں کہ پوری دنیا میں جہاں جہاں مسلمانوں کی بے عزتی ہوتی ہے، مسلمانوں کا خون نکالا جاتا ہے، مسلمانوں کو قتل کیا جاتا ہے، مسلمانوں کی عصمت دری کی جاتی ہے، مسلمانوں کو تباہ و برباد کیا جاتا ہے، ہم پر کوئی آنسو بہانے والا بھی نہیں ہے، ہم پر کوئی رونے والا بھی نہیں ہے، ہمارا کسی کو افسوس بھی نہیں ہے، ہمارا کسی کو دکھ بھی نہیں ہے۔ یعنی آپ اندازہ کریں کہ پہلے دور میں ایک مثال ہوتی تھی کہ اگر مسلمان ذرا اونچی آواز میں بھی بات کرے تو ہندو ڈر جاتا تھا، مسلمان اگر ایک بھی آ جائے اس کے مقابلے پہ 20 ہندو ہوتے تھے لیکن مقابلہ نہیں کرتے تھے۔ اور آج وہ وقت آ گیا ہے کہ ہندو بھی مسلمانوں کو ذلیل کر رہے ہیں، مسلمانوں کی مساجد کو گرا رہے ہیں، مسلمانوں کے معابد کو گرا رہے ہیں۔ صرف ایک مسجد نہیں ہے بلکہ آپ اندازہ کریں اس وقت تک وہ 60 مسجدیں گرا چکے ہیں اور 900 مسجد ان کی لسٹ پر ہے۔ وجہ کیا ہے کہ مسلمانوں میں کوئی طاقت نہیں ہے، جہاں دیکھو مسلمان کٹ رہا ہے، یہاں دیکھو مسلمان لٹ رہا ہے، یہاں دیکھو مسلمان کی بے عزتی ہے، ذلت ہے، خواری ہے۔ وجہ کیا ہے کہ ہم نام کی امت رہ گئے، ہمارے اندر وہ صفتیں ختم ہو گئی۔ یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر، جب ہم خود بھلائی کا کام نہیں کریں گے تو دوسرے کو کیا حکم کریں گے؟ جب ہم خود برائی سے نہیں رکیں گے تو دوسرے کو ہم برائی سے کیا روکیں گے؟ آپ اگر خود شام کو بیٹھ کے ایک برا کام کریں تو اولاد کو کیسے روک سکتے ہیں؟ آپ خود ایک برا کام کریں تو بیوی بچوں کو کیسے روک سکتے ہیں؟ آپ اگر خود پابندی سے نماز نہ پڑھیں تو گھر والے کیسے نماز پڑھیں گے؟ آپ اگر پابندی سے خود اللہ کا ذکر نہ کریں تو گھر والے اللہ کا ذکر کیسے کریں گے؟ آپ اگر پابندی سے خود قرآن نہیں پڑھیں گے تو گھر والے کیسے پڑھیں گے؟ نتیجہ یہ نکلا کہ آج ہم صرف نام کے مسلمان ہیں، نہ ایمان کامل رہ گیا، نہ امر بالمعروف رہ گیا، نہ نہی عن المنکر رہ گیا۔ یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ چند لوگ پھر بھی ہر دور میں، جیسے کہ اللہ نے فرمایا کہ میرے نبی کی امت میں ایک جماعت ہمیشہ ایسی رہے گی جو لوگوں کو امر بالمعروف کرتی رہے گی، برائیوں سے روکتی رہے گی، تو ان کی وجہ سے ہم بھی عذاب سے بچ جاتے ہیں۔ ورنہ ہماری تینوں صفتیں ختم ہو چکی ہیں، نہ ہمارے اندر صحیح ایمان ہے، نہ امر بالمعروف ہے، اور نہ نہی عن المنکر ہے۔ اس کے نتیجے کیا ہیں؟ پھر اللہ کے عذاب کی شکلیں ہیں۔ کبھی عذاب آسمانوں سے نازل ہوتے ہیں، کبھی عذاب زمینوں سے نازل ہوتے ہیں، کبھی عذاب آپس کے اختلاف، تفرقہ، صوبائیت، عصبیت، لسانیت کے جھگڑوں کی صورت میں نکل آتے ہیں، کبھی عذاب بیماریوں کی شکل میں مسلط ہوتے ہیں۔
کبھی عذاب وباؤں کی شکل میں مسلط ہوتے ہیں، لیکن آج تک پھر بھی ہم سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہے۔ تو اللہ نے ہمیں بڑا شرف دیا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ ہم سچے مومن بن جائیں، ایمان والے بن جائیں اور تینوں صفتیں ہمارے اندر آ جائیں۔ اس کے بعد آپ نے پڑھا تھا، اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ اگر کبھی اہل کتاب تمہارا مقابلہ کریں گے تو تمہیں شکست نہیں دے سکتے، اور جیسے اللہ نے وعدہ کیا یہ پورا ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے پر یہود جو تھے مدینے میں رہنے والے، بنو قریظہ تھے، بنو نذیر تھے، بنی قینقاع تھے، لیکن وہ مقابلہ نہ کر سکے، ان کو مدینہ چھوڑنا پڑا، جلا وطن ہونا پڑا، مسلمانوں کے ہاتھوں قتل ہوئے اور ان کو وہاں سے بے عزت و ذلت کے ساتھ نکالا گیا۔ اسی طرح پھر وہ خیبر میں آئے، خیبر میں بھی جنگ میں اللہ نے مسلمانوں کو فتح دی، اور پھر ایک دور آیا حضور کے صحابہ کا جب انہیں جزیرہ عرب سے بھی نکال دیا گیا اور ذلت ان کا مقدر ہو گئی۔ اللہ نے فرمایا ضربت علیہم الذلۃ اینما ثقفوا، اللہ نے فرمایا یہودیوں پر ہم نے ذلت جو ہے مقدر کر دی ہے، یہ جہاں بھی ہوں گے ذلیل و خوار ہوں گے، ان کے لیے پستی ہم نے لکھ دی ہے۔ الا بحبل من اللہ وحبل من الناس، یا تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذمے کی وجہ سے یا لوگوں کے ذمے کی وجہ سے بچ جائیں چند دنوں کے لیے۔ آپ پوری تاریخ عالم کا مطالعہ کریں، 4000 سال سے زیادہ بنو اسرائیل کو گزرے ہیں، لیکن صرف 100 یا 150 سال ان کو آرام ملا ہے، ورنہ ہر جگہ یہ ذلیل و خوار رہے ہیں۔ پخت و نصر کے زمانے سے دیکھ لیں، سیدنا عمر کے زمانے میں دیکھ لیں، ان کے بعد والے ادوار میں دیکھ لیں، ہمیشہ ذلت ان کے مقدر میں ہے۔ اور آج بھی اگر زندہ ہیں تو حبل من الناس، یعنی لوگوں کے سہارے پر، اگر لوگوں کا سہارا ان سے آج بھی منقطع ہو جائے تو وہ چند دنوں کے لیے بھی زندہ نہیں رہ سکتے۔ اللہ نے فرمایا ان پر ہم نے یہ ذلت کیوں لکھی؟ اس لیے کہ وہ میرے نافرمان تھے، اس لیے کہ وہ حد سے نکلنے والے تھے، اس لیے کہ وہ انبیاء کو قتل کرتے تھے، اس لیے کہ وہ گستاخ تھے، اللہ کے دین میں بہانے بناتے تھے۔ اللہ نے حکم دیا کہ سبت کو شکار نہ کرو، لیکن ان لوگوں نے کیا بہانے بنائے کہ چھوٹی چھوٹی نہریں بنا کے حوض بنا دیے کہ مچھلیاں ہفتے کو آئیں گی بند کر دیں گے، پکڑ ہم اتوار کے دن لیں گے۔ یعنی اللہ کے احکام کو توڑا، اللہ کے احکام میں تعویلات فاسدہ کی، تو نتیجہ کیا نکلا؟ ذلت و خواری ان کا مقدر ہو گئی۔ ان تمام آیات کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات میں جو آج ہم نے تلاوت کی ہے، اللہ ارشاد فرماتی ہے لیسوا سواء من اہل الکتاب امۃ قائمۃ یتلون آناء اللیل۔ اللہ نے فرمایا کہ میرے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم لیسوا سواء، تمام اہل کتاب بھی برابر نہیں ہے، تمام اہل کتاب بھی ایک جیسے نہیں ہیں، بلکہ ان اہل کتاب میں ایک جماعت ایسی ہے جو دین پہ قائم رہنے والی ہے، ایمان پہ قائم رہنے والی ہے، اور جو اللہ نے آیات نازل فرمائے، اللہ نے کتابیں نازل فرمائی، یہ تلاوت کرنے والے ہیں، راتوں کو جاگنے والے ہیں، اللہ کے آگے لمبے لمبے سجدے کرنے والے ہیں، یہ جماعت جو ہے یہ جماعت حق والی ہے۔ اب اللہ نے فرمایا میرا مدنی تمام اہل کتاب، تمام یہود و نصارہ بھی ایک جیسے نہیں ہیں، بلکہ ان کے اندر بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو صحیح معنوں میں دین پہ قائم ہیں، جو صحیح معنوں پہ ایمان پہ قائم ہیں، جو صحیح معنوں پہ اللہ کی کتاب پہ قائم ہیں۔ اب سمجھیں کہ اس سے مراد کون ہے؟ بعض علماء نے فرمایا کہ لیسوا سواء من اہل الکتاب امۃ قائمۃ یتلون، انہوں نے فرمایا ان سے مراد وہ اہل کتاب ہیں جو اسلام لے آئے، جیسے عبداللہ ابن سلام، عبداللہ ابن سوریہ، یعنی اہل کتاب میں سے جو لوگ اسلام لے آئے، جو لوگ ایمان لے آئے، جن لوگوں نے اللہ کے قرآن کو مان لیا، جن لوگوں نے میرے مدنی پاک کی نبوت و رسالت کو مان لیا، اور جن لوگوں نے یوم آخرت کو مان لیا، اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں، یہ ان اہل کتاب کی طرح تو نہیں ہو سکتے جو نافرمان ہیں۔
جو منکر ہیں، جو کافر ہیں، ایمان والے اور کافر کبھی برابر نہیں ہو سکتے. اہل کتاب بھی سب ایک جیسے نہیں. اور بعض علماء نے فرمایا کہ ہر دور میں، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں بھی ایک جماعت ایسی تھی جو صحیح معنوں میں دین پہ قائم تھی، جو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا رسول اور اللہ کا نبی مانتے تھے، آخرت پر ایمان رکھتے تھے، اللہ کی توحید تفرید کے قائل تھے، وہ صحیح معنوں میں انجیل پہ عمل کرنے والے تھے. ان سے مراد اس وقت کی بھی جماعت ہے. اور اسی طرح یہود میں سے بھی ایسے لوگ تھے جو صحیح معنوں میں موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے، تورات پہ عمل کرنے والے، آخرت پر ایمان لانے والے، اور پھر حضور کے زمانے میں بھی اسلام لانے والے. تو یہ جماعت جو ہے، اللہ نے فرمایا میرا مدنی، جیسے میں نے آپ کی امت کو شرف دیا ہے، ایسے اہل کتاب میں بھی وہ لوگ ہیں جو لوگ ایمان میں آ گئے، ان کو اللہ جو ہے وہ دوہرا اجر عطا فرماتے ہیں. جیسے آپ نے پڑھا ہے قرآن میں، اولئک یؤتون اجرہم مرتین. اگر اہل کتاب میں کوئی آدمی مسلمان ہو جائے، اگر اہل کتاب میں کوئی ایمان لے آئے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دوہرا اجر عطا فرمائیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو زیادہ سے زیادہ ثواب عطا فرمائیں گے. کیوں؟ ایک ثواب ملے گا اپنے نبی پر ایمان لانے کا، اور ایک ثواب ملے گا ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا. اسی طرح حضور پاک نے فرمایا کہ جو آدمی کوئی کنیز کسی کے پاس آئے، یعنی جنگ کرنے کے بعد، جہاد کے بعد، اگر کنیز اس کے حصے میں ملے اور وہ کنیز کو پہلے اچھی طرح تعلیم دے، اچھی طرح ادب سکھائے، دین سکھائے، اس کو آزاد کر کے شادی کر لے، تو اللہ اس کو بھی دوہرا اجر عطا فرماتی ہیں. اس لیے فرماتے لیسوا سواء من اہل الکتاب امۃ قائمۃ یتلون آیات اللہ آناء اللیل وهم یسجدون. اللہ نے فرمایا اہل کتاب میں سے ایک امت ایسی ہے، قائمۃ یعنی اپنے دین پہ قائم رہنے والی، یتلون آیات اللہ، اللہ کے قرآن کی تلاوت کرنے والے ساری رات تلاوت کرتے ہیں، اور حال یہ ہے کہ ان کی راتیں جو ہے وہ سجدے میں گزرتی ہیں. وَهُمْ يَسْجُدُونَ. یاد رکھیں، اسی لیے علماء نے فرمایا کہ قرآن پڑھنا تو بڑی نعمت ہے، لیکن اگر رات میں آدمی علیحدہ بیٹھ کے، جب بالکل بیوی بچے اپنے پرائے سب آرام کر گئے، اس وقت اللہ کے دربار میں کھڑا ہے اور قرآن پڑھتا ہے، تو اس کا انداز ہی الگ ہے، اس کی رحمتیں ہی الگ ہیں. ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا. اللہ نے فرمایا رات کا جاگنا جو ہے یہ نفس کو مارنے کے لیے بڑی قوی بات ہے، اور اس کے بعد بات کو سمجھنے کے لیے بھی بڑی نعمت عظمیٰ ہے. تو لہذا رات کی عبادت کرنا، رات کو لمبی لمبی رکعتیں پڑھنا اور لمبی لمبی قرات کرنا، لیکن قرآن ایسے پڑھے کہ ایک ایک حرف پہ غور کرے، ایک ایک جملے پہ غور کرے، ایک ایک آیت پہ غور کرے کہ اللہ کا قرآن ہمیں کیا درس دیتا ہے. اگر ترجمہ نہیں جانتا پھر بھی ایک ایک آیت کو ٹھہر کے پڑھے. مثلا ایک آدمی کو صرف سورۃ اخلاص قل هو اللہ احد یاد ہے، تو اس کو بھی آرام سے بار بار پڑھتا رہے. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اسی سورت کو بار بار پڑھے اگر نہیں یاد ہے دوسری سورت، اور پھر لمبے لمبے سجدے کرے، کیونکہ حدیث مبارک میں ہے کہ بندہ سب سے قریب اپنے اللہ کے کب ہوتا ہے؟ جب سجدے میں ہوتا ہے. کیسے قریب ہوتا ہے؟ کیا مانا؟ اللہ کا مقام تو عرش ہے، عرش اولا ہے، اور بندہ تو مٹی پہ پڑا ہے. مانا یہ ہوتا ہے کہ جب بندہ اپنی ذلت کا، اپنی عاجزی کا اقرار کر کے اپنے چہرے کو مٹی میں ملا دیتا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں دیکھو میرے بندے نے اپنے عجز کی انتہا کر دی ہے. وہ کہتا ہے مولا میری ذلت کی حد ہو گئی کہ سب سے تو نے مجھے عزت والا چہرہ دیا تھا. آدمی کسی کے سامنے اپنا ناک نہیں جھکاتا، اپنا چہرہ نہیں جھکاتا، اپنے آپ کو ذلیل نہیں کرتا،
لیکن میرا اللہ میں نے وہ پیشانی بھی تیرے دروازے پہ مٹی میں ڈال دی ہے، اس وقت جو دعا نکلتی ہے وہ پھر سیدھی عرش پہ پہنچتی ہے۔ اسی لیے حکم ہے کہ سجدے میں دعا کریں، اسی لیے حکم ہے کہ سجدے جو ہیں زیادہ سے زیادہ لمبا سجدہ کریں، لیکن کب؟ جب علیحدہ ہوں، جب علیحدہ کوئی دیکھنے والا نہ ہو۔ ورنہ اگر آپ امام ہے نماز پڑھا رہے ہیں، حکم ہے جلدی جلدی نماز پڑھاؤ تاکہ لوگوں کو تکلیف نہ ہو۔ یہ لمبی عبادت کب ہے؟ جب علیحدہ نفلی عبادت کریں، جب آپ نفل پڑھ رہے ہیں، آپ تہجد پڑھ رہے ہیں، آپ اشراق پڑھ رہے ہیں، آپ کو دیکھنے والا کوئی نہیں ہے، سر سجدے میں ہے بندے کا، اور سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی۔ اور دوسری بات یاد رکھیں، یا سب سے اکیلے عبادت کریں، اور اگر اللہ موقع دے کوئی اللہ والا مل جائے تو اس کی صحبت اختیار کریں، یعنی کوئی صحیح معنی میں اللہ والا ہے، صحیح معنی میں اہل اللہ ہے، صحیح معنی میں اولیاء اللہ ہے، تو ان کی صحبت میں بھی آدمی کو وہ موتی ملتے ہیں، وہ مقام ملتے ہیں۔ دیکھا نہیں اللہ نے نبی کے صحابہ کو جو مقام دیا ہے صحبت نبی کی وجہ سے صلی اللہ علیہ وسلم، کہ بس حضور کو نظر ملائی، ہاتھ ملایا اور پہنچ گئے جہاں پہنچ، کہ اللہ نے رضا کے فیصلے کر دیے۔ یعنی آپ اندازہ کریں کہ ساری دنیا کے اولیاء مل کے ایک صحابی کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ وجہ کیا تھی؟ کہ صحبت محمد مصطفیٰ، صحبت نبی پاک مل گئی، حضور کی صحبت کا شرف مل گیا، حضور کی زیارت کا شرف مل گیا۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ جب اللہ والوں کی صحبت ملے گی، اسی لیے بزرگوں نے کہا ہے نا کہ آدمی ایک گھڑی اگر اولیاء اللہ کے ساتھ، اللہ والوں کے ساتھ بیٹھ جائے، 100 سال نفلی عبادت کرے تو اس سے یہ ایک گھڑی بہتر ہے۔ یہ کیا ہے کہ اگر اکیلے عبادت کرے گا تو کبھی بھٹک سکتا ہے، کبھی پٹڑی سے اتر سکتا ہے، کبھی ریا کا شکار ہو سکتا ہے، کبھی سمعت کا شکار ہو سکتا ہے۔ لیکن اللہ والے کی صحبت جو ہے وہ تریاق ہے، وہ اس کے ہر بیماری کا علاج کرتی چلی جائے گی، اس کی ہر مرض کو وہ سنبھالتا چلا جائے گا۔ اس لیے حکم ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کی صحبت اختیار کرو۔ اس لیے اللہ پاک نے حکم دیا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ تو صحابہ کو جو مقام ملا صحبت نبی سے ملا، اور تابعین کو جو مقام ملا وہ صحبت صحابہ سے ملا، اور تابعین کو جو مقام ملا وہ صحبت تابعین سے ملا، اور اسی طرح عام مومنین کو جو ملا وہ صحبت اولیاء اللہ، صحبت ایمان، صحبت علماء، صحبت صالحین، صحبت صدیقین، صحبت آمرین بالمعروف والناہین عن المنکر۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں، ایک تو کوشش کریں کہ جتنی وقت تنہائی میں ملے قرآن پڑھیں، اللہ کا قرآن سمجھ نہ آئے پڑھو، بار بار پڑھو، ایک ایک آیت کو 1000 دفعہ دہراؤ، اللہ کی رحمت سے پھر قرآن سینے میں خود اترنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ قاعدہ ہے کہ قرآن کو بار بار پڑھیں۔ جیسے آپ نے دیکھا ہے نا جی، آپ اپنے کبھی حمام میں گئے ہوں، اوپر پانی کا کوئی قطرہ، اوپر سے کوئی ٹوٹی کوئی چیز، کوئی پائپ لیک ہو جائے، ایک ایک قطرہ گرتا ہے، آپ نے دیکھا ہے وہ ایک ایک قطرہ پتھر میں بھی سوراخ کر دیتا ہے۔ اگر پانی کے ایک قطرے میں اتنی طاقت ہے کہ ایک جگہ گر رہا ہے، مار رہا ہے اور پتھروں میں سوراخ کر گیا، تو اللہ کے قرآن میں اثر نہیں ہے، اللہ کے قرآن میں برکت نہیں ہے، اللہ کے قرآن میں زندگیاں بدلنے کا، ہدایت کا ذریعہ نہیں ہے۔ یہی وجہ تھی، دیکھ لیں صحابہ کے زمانے میں کوئی چلہ نہیں تھا، کوئی مجاہدہ نہیں تھا، کوئی مراقبہ نہیں تھا، کوئی مشقت نہیں تھی، کیا تھا؟ تلاوت قرآن تھی۔ وہ اسی سے اس مقام پہ پہنچ گئے کہ اللہ تبارک و تعالی ان کی خود صفتیں بیان کر رہے ہیں کہ میرا مدنی تیرے صحابہ تراہم رکعا سجدا، جب ان کو دیکھو کبھی رکوع میں پڑے ہیں، کبھی سجدے میں کھڑے ہیں۔ ایک دفعہ ایک بادشاہ نے صحابہ کی فوج کی معلومات کرنے کے لیے
اپنا جاسوس بھیجا. جب وہ واپس آیا بادشاہ نے پوچھا کہ کیا رپورٹ ہے تمہاری؟ اس نے کہا میرا مشورہ یہ ہے ایسی قوم سے لڑائی نہ لڑو. اس نے کہا کیا وجہ ہے؟ اس نے کہا ہم بالنہار رکبانا وفرسانا، اور وہ جب دن میں دیکھو تو گھوڑے کی پیٹھ پہ ہوتے ہیں اور رات کو دیکھو تو زمین پہ مسلح پہ ہوتے ہیں. ایسے لوگوں کا مقابلہ کیسے کر سکتے کہ جن کے دن جو ہیں وہ گھوڑے پہ گزرتے ہیں، جہاد میں گزرتے ہیں، اور جن کی راتیں سجدے میں گزرتی ہیں، رکوع میں گزرتی ہیں، اللہ کی عبادت میں گزرتی ہیں. ذکر کی ایک رحمت ہے، اللہ کے ذکر کا ایک اثر ہے، لیکن شرط یہ ہے اور سب سے زیادہ اگر فائدہ اٹھانا ہے تو یتلون آیات اللہ آناء اللیل وهم یسجدون. اللہ نے فرمایا میرا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم اہل کتاب میں ایک جماعت ایسی ہے جو رات کو تلاوت کرتے ہیں اللہ کا قرآن، اور سجدے میں بھی اللہ کا ذکر، سجدے میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد ہے. جتنا سجدہ لمبا کریں، جتنا سجدے میں زیادہ تسبیحات کہیں، اور نفلی نمازوں میں جتنی سجدے میں دعائیں کریں، بندہ اپنے اللہ کے زیادہ قریب ہے. اور سجدے کی حالت میں جو دعا ہے وہ زیادہ منظور ہوتی ہے، جلدی منظور ہوتی ہے. وہ دعائیں یاد کر لیں جو حدیث میں ہیں، وہ دعائیں یاد کر لیں جو میرے مدنی نے مانگی ہیں. اللہم یا مقلب القلوب والابصار ثبت قلوبنا علی دینک. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا. اللہم انی اسألک العفو والعافیہ والمعافاة الدائمة فی الدین والدنیا والآخرہ. اور لمبی لمبی آیات پڑھیں. ہمارے یہاں تو رواج ہے نا جی 8 رکعتیں تہجد پڑھنی ہو تو ہمارے بندے جو ہے نا ماشاءاللہ 8 منٹ بھی نہیں لگاتے. آپ گھڑی لے کے بیٹھ جائیں، انشاءاللہ 4 منٹ گزریں گے وہ 8 رکعتیں پڑھ کے تہجد کی فارغ ہو جائے. یہ تہجد نہیں ہوتی، یہ تو ٹکرے مارنے والی بات ہے. ایسی تہجد کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. بس یہ تو ایسے ہے نا جیسے کسی نے حاضری لگوانی ہو، کسی نے حاضری لگوانی ہو، نام لکھوانا ہو کہ چلو ابھی میرا نام تو آ جائے. یہ بات نہیں ہے. تہجد کا معنی یہ ہوتا ہے کہ آپ جب کھڑے ہوں تو لمبی رکعت کریں، لمبی تلاوت کریں. اگر آپ کو زیادہ قرآن یاد نہیں، جو سورت یاد ہے اسی کو بار بار پڑھتے رہیں، اسی کو بار بار دہراتے رہیں. یعنی ایک سورت یاد ہے اور آتی نہیں. بعض لوگوں کو صرف آیت الکرسی یاد ہے اور نہیں آتی، بعض کو سورت اخلاص یاد ہے اور نہیں آتی، بعض کو قل اعوذ برب الناس یاد ہے اور نہیں آتی. جو تمہیں یاد ہے اسی کو 100 دفعہ پڑھ لو، اسی کو 1000 دفعہ پڑھ لو، لیکن ایک ایک لفظ پہ غور کرو کہ قرآن کیا کہتا ہے. پھر دیکھو کہ لذت کیسے ملتی ہے.
پھر دیکھیں کہ تہجد کے اثرات کیسے مرتب ہوتے ہیں. لمبی تلاوت کریں، لمبا رکوع کریں اور لمبا سجدہ کریں. سجدہ جتنا لمبا کر سکتے ہیں. اس لیے بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم جب تہجد پڑھتے تھے تو کتنی پڑھتے تھے؟ 8 رکعت تہجد پڑھتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیشہ جو تہجد رہی ہے وہ 8 رکعت ہے. دراصل یہ وہ حدیث مبارک ہے جس کی وجہ سے ہمارے بعض بھائی جو ہیں وہ رمضان میں تراویح کی بھی 8 رکعت پڑھتے ہیں. وہ اسی حدیث کو لیتی ہیں کہ بی بی عائشہ سے پوچھا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کتنی رکعتیں پڑھتے تھے؟ تو بی بی نے فرمایا کہ حضور نے کبھی 8 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھا، رمضان ہو یا غیر رمضان ہو، یعنی رمضان ہو یا رمضان کے علاوہ کوئی مہینہ بھی ہو تو حضور نے کبھی 8 سے زیادہ نہیں پڑھا ہے. تو اسی حدیث کو لے کر انہوں نے 8 رکعت لیا. حالانکہ اللہ کے بندوں نے آگے یہ نہیں پڑھا کہ حضور نے. بی بی عائشہ فرماتی ہے کان یصلی اربعا فلا تسالن حسنہن وطولہن. اے میرے بیٹے پوچھنے والے، حضور 8 رکعتیں پڑھتے تھے لیکن 4 رکعتیں 4 کر کے تراویح 4 نہیں پڑھی جاتی، 2 پڑھی جاتی ہے. حالانکہ وہ حدیث جو ہے وہ تہجد سے تعلق رکھتی ہے، کیونکہ اگر تراویح ہے وہ مسجد میں ہوگی. بی بی عائشہ سے پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں. بی بی عائشہ سے تب پوچھیں گے جو بات گھر میں ہوگی، اور گھر میں حضور تہجد پڑھتے تھے. تو لہذا اصل میں وہ حدیث مبارک جو ہے اس کا تعلق تہجد کے ساتھ ہے. اور وہ تہجد کتنی تھی؟ 4 رکعتیں پڑھ کے پھر 4 رکعتیں 8 رکعتیں. اور بی بی عائشہ فرماتی ہے کہ حضور پاک کبھی کبھی ایسا بھی کرتے تھے کہ سورت بقرہ کے بعد آل عمران کے بعد سورت مائدہ، سورت نساء، سورت مائدہ، سورت انعام، 8 پارے جو ہیں ایک رکعت میں محمد مصطفیٰ پڑھتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم. اب آپ خود اندازہ لگائیں کہ قرآن پڑھنے والا بھی محمد پاک ہو صلی اللہ علیہ، اور 8 پارے پڑھنے میں کتنی دیر لگتی ہوگی. اسی لیے بی بی کہتی ہے نا میں سو جاتی تھی. حضور جب لمبی نماز پڑھتے تھے تو میں سو جاتی، میں اپنی نیند کر لیتی. جب سجدے میں آتے تو حضور مجھے ہاتھ لگاتے تو میں اپنی ٹانگیں سکوڑ لیتی، یعنی اتنی دیر گزر جاتی تھی کہ میں اپنی اچھی خاصی نیند کر لیتی. آپ اندازہ کریں یہ ہوتی ہے تہجد. اللہ آپ کو بھی نصیب کرے، اللہ پاک ہمیں بھی نصیب کرے. بہرحال جن کو ایسے نہ ہو کچھ نہ کچھ تو پڑھتے ہی رہیں، کیونکہ محروم ہونے سے تو بہتر ہے کہ آدمی شامل رہے. چلو ایک انسان اگر پوری نعمتیں حاصل نہ کر سکے تو تھوڑی سی نعمت کو تو نہ جانے دے. عربی میں ایک محاورہ ہے ما لا یدرک کلہ لا یترک کلہ، جو ساری حاصل نہ کر سکے تو ساری چھوڑ بھی نہ دے، یعنی جتنا ملتا ہے کم از کم اس کو حاصل کر لے. لیکن رات کا قرآن پڑھنا، رات کی تہجد پڑھنی، اللہ کے آگے سجدے میں دعائیں کرنی، یہ سب سے بڑی نعمت ہے. اس لیے اللہ پاک نے اعلی کتاب کی صفت عطا فرمایا یؤمنون باللہ والیوم الآخر ویأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر. میرا مدنی وہ صحیح معنی میں اللہ پر ایمان رکھنے والے ہیں، صحیح معنوں میں بھلائی کا امر کرنے والے ہیں، صحیح معنوں میں برائی سے روکنے والے ہیں. ویسارعون بالخیرات، اور بھلائی کے کام میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے والے ہیں. وَأُولَئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ، اور یہی لوگ ہیں جو پاک اچھے لوگوں میں سے ہیں. وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يُكْفَرُوهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ. اللہ نے فرمایا اور جو کچھ ان لوگوں نے دنیا میں نیک عمل کیا ہے ہرگز ضائع نہیں ہوگا، ہرگز اس کو نہیں مٹایا جائے گا. واللہ علیم بالمتقین، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ڈرنے والوں کو جاننے والے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ جانتے ہیں. تو اللہ نے فرمایا کہ ان کی صفتیں کیا ہیں. پہلی صفت کیا بیان کی تھی کہ ساری رات جاگتے ہیں، اللہ کے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اور اللہ کے آگے سجدہ ریز ہوتے ہیں. اور دوسری بات اصل کیا تھی؟ یؤمنون باللہ، اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں، اللہ کی توحید کے قائل ہیں، اللہ کی تفرید کے قائل ہیں، اور امر بالمعروف کرتے ہیں، نہی عن المنکر کرتے ہیں. یہی وہ لوگ ہیں، یہی وہ اچھے لوگ ہیں
اور نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے سے سبقت لیتے ہیں. کیا مانا؟ وہ کہتے ہیں میں نیکی زیادہ کروں، وہ کہتا ہے میں نیکی زیادہ کروں. جیسے کہ ایک حدیث روایت میں واقع آتا ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ایک بیوہ عورت تھی، بوڑھی عورت تھی جس کا کوئی سہارا نہیں تھا. تو حضرت عمر فرماتے ہیں میں نے سوچا کہ رات کو اٹھ کے جاؤں گا، اس کے گھر میں ذرا جھاڑو واڑو بھی دے دیا، پانی بھی بھر دیا، ذرا صفائی بھی کر دی. کہ بوڑھی عورت ہے بیچاری، کون پانی بھر دے گا اس کو. فرماتی ہیں کہ جب میں اس کے گھر میں گیا تو دیکھا کہ صفائی بھی ہو چکی ہے، پانی بھی بھرا ہوا ہے، ہر چیز اپنے اپنے مقام پہ رکھی ہے. میں حیران ہو گیا کہ بھی مجھ سے پہلے کوئی نمبر لے گیا. فرماتے ہیں دوسری رات میں زیادہ جلدی گیا تو پھر کام ہو چکا تھا. فرماتے ہیں تیسری رات میں اور زیادہ جلدی گیا تو سارے کام اس کے ہو چکے تھے. فرماتے ہیں چوتھی رات میں نے بھی فیصلہ کر لیا کہ آج عشاء کے بعد سونا ہی نہیں، آج بیٹھتے ہیں دیکھتے ہیں کہ مجھ سے پہلے کون نمبر لے جاتا ہے. فرماتے ہیں میں کیا دیکھتا ہوں فَإِذَا هُوَ أَبِي بکر، ان کے حضرت ابو بکر ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو میں نے کہا ابو بکر تم کہیں کسی کو نمبر لینے بھی دو گے؟ ایمان میں بھی سب سے پہلے تم، حضور کی صحبت میں بھی سب سے پہلے تم، حضور کی خدمت میں بھی سب سے پہلے تم، اور اب لوگوں کی خدمت میں بھی سب سے پہلے تم. ہمیں بھی تو کوئی موقع دے دو کہ ہم بھی کوئی کام کر سکیں. تو اس لیے قانون وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ، اللہ نے فرمایا کہ نیکی کے کاموں میں سبقت کرنے والے، نیکی کے کاموں میں سب سے پہلے آگے بڑھنے والے. اسی لیے حدیث پاک میں آتا ہے جب اللہ نے قرآن کی آیت اتاری فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اللہ نے حکم دیا کہ میرے مدنی اب اپنا رخ جو ہے وہ کعبے کی طرف کر لیں، مسجد حرام کی طرف کر لیں. تو صحابی دو بیٹھے ہیں قرآن سن رہے ہیں، ایک دوسرے سے کہتے ہیں کہ جب تک یہ بیان ہوتا ہے جلدی کرو ہم کعبے کی طرف رخ کر کے 2 رکعت پڑھ لیں تاکہ سب سے پہلے ہمارا نمبر لگ جائے. تو یہ تھا وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ کہ نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھتے ہیں. وہ کہتے ہیں میں مسجد بنا دوں، وہ کہتے ہیں میں مسجد بنا دوں، وہ کہتے ہیں میں مدرسہ بنا دوں، وہ کہتے ہیں میں قرآن کی خدمت کروں، میں تفسیر کی خدمت کروں. تو یہ جو ہے یہ مومن کی صفت ہے. وجہ کیا ہے کہ اولئک من الصالحین، اللہ نے فرمایا یہ لوگ جو ہیں میرے نیک بندے ہیں، یہ لوگ جو ہیں صلاح والے ہیں، ان کو بڑی اللہ تبارک و تعالی نے صلاح عطا فرمائی ہے. اور اس کے بعد فرمایا اگر انہوں نے دنیا میں کوئی نیکی کی ہے، کوئی عمل کیا ہے، یا پہلے دور میں کوئی عمل کیا ہے، ان کا عمل ہم ضائع نہیں کریں گے. اللہ جانتے ہیں کہ ڈرنے والے کون ہیں، اللہ جانتے ہیں کہ ایمان والے کون ہیں، اللہ جانتے ہیں کہ میرے سچے بندے کون ہیں. اور اس کے بعد پھر ان کے کافروں کا ذکر کرتے ہیں ان الذین کفروا لن تغنی عنہم ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. اللہ نے فرمایا جن لوگوں نے کفر کیا وہ سمجھتے ہیں کہ ہماری اولادیں، ہمارے مال، ہماری جائیدادیں ہمارے کام آئیں گی. اللہ نے فرمایا بالکل ان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچائیں گے، نہ ان کے مال ان کو فائدہ پہنچائیں گے، نہ ان کی اولادیں ان کو فائدہ پہنچائیں گی. اللہ کے عذاب سے کوئی چیز نہیں چھڑا سکے گی. اللہ نے فرمایا اصل میں کافروں کو یہ گھمنڈ ہے کہ ہمارے پاس بڑی دولت ہے. اب دیکھو نا جی، دنیا میں کوئی مقدمہ ہو گیا، پیسے دیے نکل گئے. دنیا میں کوئی عذاب آ گیا، پیسے دیے نکل گئے. دنیا میں مقابلہ ہو گیا تو قبیلہ اولادیں کھڑی ہو گئیں، جیت گئے. کافر سمجھتے ہیں قیامت میں بھی شاید ایسے ہم بچ جائیں گے. اللہ نے فرمایا قیامت میں یہ کچھ کام نہیں آئے گا، نہ اولادیں کام آئیں گی، نہ دولت کام آئے گی، نہ کوئی چیز کام آئے گی، بلکہ اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون. اللہ نے فرمایا جہنمی ہیں، ہمیشہ جہنم میں رہیں گے. ان کو میرے عذاب سے چھڑانے والی کوئی طاقت نہیں ہوگی، ان کو میرے عذاب سے بچانے والی کوئی قوت نہیں ہوگی. یہ ہمیشہ جہنم میں پڑے رہیں گے. اب سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ بعض کافر جو ہیں بڑے اچھے اچھے کام بھی کرتے ہیں، غریبوں کی مدد کرتے ہیں، بیواؤں کی مدد کرتے ہیں، یتیموں کی مدد کرتے ہیں، بڑے بڑی ہسپتالیں بناتے ہیں، بڑے بڑے خیراتی ادارے بناتے ہیں. دیکھیں نہیں تمہارے ملک میں کتنی مشین
جو ہیں عیسائیوں کے کتنے کام کر رہے ہیں، کہیں اسپتالیں بنائی ہیں، کہیں کچھ کیا ہے، تو کیا ان کو ان نیک کاموں کا کوئی بدلہ ملے گا؟ تو مسئلہ یہ ہے کہ ان کو اللہ دنیا میں تو بدلہ دے دیتے ہیں لیکن آخرت میں کوئی بدلہ نہیں، کیونکہ آخرت میں بدلہ تو تب ملے جب ایمان ہو، جب ایمان نہیں ہے تو پھر آخرت میں بدلے ملنے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ہاں دنیا میں بدلہ مل جاتا ہے، اولاد مل گئی، پیسہ مل گیا، عزت مل گئی، دولت مل گئی، دنیا مل گئی، آخرت میں کوئی بدلہ نہیں ملتا۔ آخرت کے بدلے کے لیے ایمان ضروری ہے، اگر ایمان نہ ہو تو پھر آخرت میں کوئی چیز نہیں ملے گی۔ اس لیے فرمایا ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ اس کے بعد فرمایا مثل ما ينفقون، ان کی مثال جو انہوں نے دنیا میں خیرات کی ہے، دنیا میں خرچ کیا ہے، ایسا ہے کا مثل، اللہ نے فرمایا ریح فیہا سر، ایسی مثال ہے کہ جیسے ایک ہوا چلے، اس ہوا میں ایک ٹھنڈ ہو، پالا سر کہتے ہیں، او جما دینے والی سردی، اصابت حرث قوم، وہ کسی کھیتی کو پہنچے تو بس سب کو جلا ڈالے۔ ان کا حال بھی یہی ہے کہ ان کے کفر نے ان کی کھیتیوں کو جلا ڈالا، ان کے اعمال کو جلا ڈالا، ان کی خیراتوں کو جلا ڈالا۔ فرماتے ہیں کمثل ما ينفقون في هذه الحیات الدنیا کمثل ریح فیہا سر، ہوا کی مثال ہے جس میں ٹھنڈ ہو، اصابت حرث قوم، پہنچے ایسی قوم کی کھیتی کو، ظلموا انفسہم فاہلکتہ، جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا تھا اور ان کی کھیتی کو برباد کر ڈالے۔ وما ظلمهم اللہ ولکن انفسہم یظلمون، ان پہ اللہ نے ظلم نہیں کیا، اللہ منزہ ہے ظلم سے، اللہ منزہ ہے سائر صفت نقصان سے۔ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، اللہ ذرہ کے برابر بھی کسی پہ ظلم نہیں کرتے۔ فرمایا وما ربک بظلام للعبید، اللہ اپنے بندوں پہ کبھی ظلم نہیں کرتے، لیکن جن بندوں نے اپنے جانوں پہ خود ظلم کیا، کفر کر کے، شرک کر کے، اللہ کی بغاوت کر کے، تو پھر نتیجہ یہ نکلا کہ ان پر عذاب آ گیا۔ اب ان کے اعمال کی کوئی حیثیت نہیں، ان کے خیراتوں کی، ان کے صدقات کی، ان کے نفقات کی کوئی حیثیت نہیں۔ اللہ کے ہاں خیرات وہ قبول ہے جو ایمان کے ساتھ ہو، صدقہ وہ قبول ہے جو ایمان کے ساتھ ہو، چاہے تھوڑا ہو لیکن ایمان ہے تو اللہ اس کا بدلہ دیں گے، اگر ایمان نہیں ہے تو پھر دنیا میں بدلہ ملے گا، آخرت میں کچھ نہیں ملے۔ واللہ تعالی عالم علمہ اتم۔ جی کہ اگر ہم نے ظہر کی نماز پڑھی ہے 4 رکعت، تو 2 رکعت پہ جب آئیں گے اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، بس اس کے بعد ہم کھڑے ہوں گے۔ پھر جب بیٹھیں گے 2 رکعتیں ختم کر کے، پھر التحیات اسی طرح پوری پڑھیں گے، اول سے لے کر آخر تک درود شریف بھی پڑھیں گے اور دعا بھی پڑھیں گے۔ تو اس لیے جو لوگ 4 سنتیں پڑھتے ہیں تو وہ بھی اسی ترتیب سے پڑھیں گے جیسے 4 رکعت پڑھتے ہیں نماز کی، کیونکہ وہ بھی نماز ہے اور یہ بھی نماز ہے، وہ فرض ہے، یہ سنتیں ہیں، لیکن دونوں کے نماز اور عبادت ہونے میں کوئی فرق نہیں۔ اگر 2 رکعت پڑھیں تو 2 رکعت پہ سلام پھیر کے پھر دوبارہ 2 رکعت پڑھیں، اور اگر 4 رکعت ملا کے پڑھتے ہیں تو پھر ان کو اسی طرح پڑھنا ہوگا جیسے 4 رکعت کی فرض ادا کرتے ہیں، کیونکہ ان میں اور ان میں کوئی فرق نہیں، فرق صرف نیت کا ہے کہ وہ فرض ہیں اور یہ سنت ہے۔ جی کہ اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے، امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ اونٹ کے گوشت میں حدیث مبارک میں آتا ہے کہ دسامت ہے، یعنی زیادہ چکناہٹ ہے، اس لیے وہ فرماتے ہیں کہ وہ دوبارہ وضو کریں اور وضو کر کے دوبارہ نماز پڑھیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کبھی وضو کا معنی جو ہے اصطلاحی ہوتا ہے اور کبھی وضو کا معنی لغوی ہوتا ہے۔ کیا معنی؟ جیسے وضو کا معنی ہے شریعت کا نماز والا وضو کا معنی ہے وضو کا پانی، تو اسی طرح وہ فرماتے ہیں کہ وضو کا معنی یہاں یہ ہے حدیث مبارک میں کہ وہ ہاتھ دھو لے اور منہ کلی کر لے، صاف کر لے، اس وجہ سے، ورنہ اس کو دوبارہ وضو کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن امام احمد بن حنبل
رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ دوبارہ وضو فرمائیں۔ کہتا ہے جی کعبۃ اللہ کی جو تعمیر ہو رہی ہے، جب اس کے اندر سے مٹی وغیرہ نکالتے ہیں، وہ چھوٹی چھوٹی گاڑیوں میں لے جاتے ہیں، تو لوگ اس مٹی کو چومتے ہیں اور آنکھوں پہ لگاتے ہیں، یہ کوئی مسئلہ نہیں۔ چومنے کا حکم جو ہے وہ صرف حجر اسود کو ہے۔ حجر اسود کے علاوہ حالانکہ مقام ابراہیم بھی تو پتھر ہے، اور وہ بڑے شرف والا پتھر ہے کہ جس کا یعنی آپ اندازہ کریں حجر اسود کا ذکر قرآن میں کسی جگہ آپ نے حجر اسود کا ذکر پڑھا ہے، لیکن مقام ابراہیم کا ذکر قرآن میں موجود ہے کہ فیہ آیات بینات مقام ابراہیم، لیکن قرآن میں ذکر ہے میرے مدنی نے بوسہ نہیں دیا تو ہم بوسہ نہیں دیں گے۔ حجر اسود کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بوسہ دیا ہے تو ہم بوسہ دیں گے۔ اس کے علاوہ کسی مٹی کو بوسہ دینا جو ہے وہ سنت کے خلاف ہے اور شریعت کے احکام کے خلاف ہے۔ لیکن ہمارا تو بھائی بڑا ایک اب ہماری دنیا بھی نرالی ہو گئی ہے۔ ہمارے مسلمانوں کو اتنا احترام ہے کہ کعبے کی مٹی کو چوم لیں گے، نماز انشاءاللہ نہیں پڑھیں گے۔ نماز جو ہے نا جی وہ کعبۃ اللہ کی مٹی کو چوم لیں گے، لیکن حضور کی سنت داڑھی نہیں رکھیں گے۔ بس سبحان کعبہ کی مٹی جو لگ گئی تو یہی مٹی تو گواہی دے گی قیامت میں کہ اس نے اس منہ پہ لگائی تھی جو سنت محمد کا مخالف تھا، جس کو حضور کی شکل پسند نہیں تھی۔ نہ اگر آپ کو شکل حضور کی پسند ہے تو کیوں نہیں بناتے حضور کی شکل؟ نہیں، مجھے ٹھنڈے دل سے جواب دیں کہ بھئی حضور ہمارے محبوب ہیں، محبوب کی ہر ادا پسند ہوتی ہے کہ نہیں؟ محبوب کا لباس، محبوب کا اٹھنا، محبوب کا بیٹھنا، محبوب کا شہر، اب مدینہ منورہ ہمیں کیوں پیارا ہے؟ بھئی جب تک حضور وہاں نہیں گئے کوئی مدینہ جاتا تھا؟ وہ تو یہ صرف تھا حضور کی نسبت سے اب ہمیں مدینہ بھی پیارا ہو گیا، مدینے کی کھجوریں بھی پیاری ہو گئی، مدینے کی مٹی بھی پیاری ہو گئی، مدینے کے پہاڑ بھی پیارے ہو گئے۔ تو جب حضور محبوب ہیں تو داڑھی بھی تو حضور کی چہرے پہ موجود ہے، پھر ہم محبوب کی شکل کیوں نہیں رکھتے؟ آخر وجہ کیا ہے؟ شکل تو ہمیں پسند ہے انگریز کی، لباس ہمیں پسند ہے کافروں کا، سوٹ ہمیں پسند ہے یہودیوں کا، کھانا کھانا ہمیں پسند ہے نصارہ کا چھری کانٹے سے، آداب اور اٹھنا بیٹھنا ایٹیکیٹ اور ہماری تہذیب جدید جو ہے وہ ہمیں ساری پسند ہے انگریزوں کی، لیکن محبوب ہمیں کعبے کی مٹی ہے۔ سبحان اللہ، مٹی اللہ ایسی منافقت جانتے ہیں، وہ کہتے ہیں ایسے منافق کا ایمان مجھے قبول نہیں۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں ہمارے ملک میں رواج ہے مسجد کو بوسہ دیں گے، دور سے کھڑے ہو کے سلام کریں گے، مسجد میں نماز نہیں پڑھیں گے۔ قرآن شریف کو سینے سے لگائیں گے، دونوں جہانوں کا بادشاہ، عمل نہیں کریں گے۔ نہ قرآن کہتا ہے سود حلال ہے حرام ہے؟ حلال ہے حرام ہے؟ تو ہمارے مسلمان ملکوں میں جو کھایا جا رہا ہے تو قرآن کہاں گیا؟ قرآن کا عمل کدھر گیا؟ قرآن کہتا ہے کہ کسی پہ ظلم کرو، کسی کو قتل کرو، دہشت گردی کرو، کسی کو مار ڈالو، جو کچھ ہم کر رہے ہیں تو